میرا خیال آج بھی وہی ہے. لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ میں کہانیاں سناتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں. آئی کے از کمنگ. نو ون کین اسٹاپ آئی کے. نظام کو آنے والی نئی طاقت کے سامنے سر جھکانا پڑ جائے گا جو مرضی ہو. اس کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ اسپرچول پاورز اس کے ساتھ ہیں. اسپرچول پاورز یہ جن بھوت وغیرہ تھوڑی ہوتے ہیں. اسپرچول پاورز ول آف گاڈ ہوتی. میں تو بڑا پر امید ہوں جی. علامہ صاحب نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ مٹی بڑی زرخیز. آج جن لوگوں کی جو ہے وہ موجیں لگی ہوئی ہیں، کل انہوں نے قدرت کے مکافات عمل کے شکنجے میں آنا ہے. رات جتنی مرضی لمبی ہو آخر صبح ہوتی ہے. غزہ میں آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. غزہ میں آپ نے مسلمانوں کی بے حسی بھی دیکھ لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے حیدر جعفری صاحب. اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج بڑے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے. جعفری صاحب ذرا کہیں ٹور شور پہ گئے تھے، آج ٹور سے واپس آئے ہیں، تو جعفری صاحب سے ٹائم لیا کہ جی ہمیں ٹائم دیں. اور خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے بات کروں گا کہ جی خان صاحب کے ذائچے میں کیا بڑی تبدیلی آئی ہے. کیا خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں شروع ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. ابھی تو فی الحال ایسے لگ رہا ہے کہ جی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ایک طرف ان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور وکلا کو بھی صحیح طرح سے ملاقات نہیں ہو رہی. اور دوسرا یہ کہ قدرتی آفات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اسلام آباد والے جو آفت آئی وہ بھی آپ نے دیکھی، اور اس کے علاوہ تھائی لینڈ والا زلزلہ، وہ کس چیز کی کڑی ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ جی قدرتی آفات آ رہی ہیں. جعفری صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ مولا کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. سر میری جو لاسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ ہوئی تھی اس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی مئی جو سا ہے نا بڑا ہی مشکل ہے جی. اور مئی میں اور اس سے پہلے اپریل میں اپریل کا آخری ہفتہ اور پھر مئی جون 2 مہینے. ہاں جی. جولائی کے بعد سے چیزیں بدلنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. اور یہ زلزلے سر، یہ اس کے آفات سر دیکھیں، دو چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. اگر آپ پاکستان کے اسپیکٹرم میں دیکھیں تب بھی، اور اگر انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں دیکھیں تب بھی. پاکستان کے اسپیکٹرم میں بھی نظام بدلنے جا رہا ہے اور انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں بھی نظام بدلنے جا رہا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، نہ میری مرضی سے چلتا ہے، نہ میری مرضی سے بدلتا ہے، نہ میری کوئی اوقات حیثیت ہے کہ میں اس کے بارے میں جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوئی بات کروں. میں تو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق اپنی رائے دے دیتا ہوں، بس دیٹس اٹ. اس وقت انٹرنیشنل ہورائزن پہ چینجز ہو رہی ہیں، اور جو میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کی تھی کلیش آف ٹائٹنز کی، کہ آخری دور میں جب یہ کلیش آف ٹائٹن ہوگا تو اس میں بڑی جنگیں جو ہیں وہ اب جنگیں وہ نہیں ہیں کہ جو سالوں سال ہوں. اب جنگیں ایک بٹن کی مار ہیں. بالکل ایسا. اور اب جنگیں کسی اور طرح ہیں، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. غزہ میں آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. غزہ میں آپ نے مسلمانوں کی بے حسی بھی دیکھ لی ہے. غزہ میں ان کے قتل عام کے اوپر مسلمانوں کی پوری امت کی خاموشی بھی دیکھ لی ہے. پوری امت کے بادشاہوں کی طرف سے مذمت بھی کوئی نہیں آ رہی، اور پوری امت میں جو ہے وہ اس وقت تباہی ہے. وہ جو علامہ صاحب نے کسی وقت کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، اس وقت واقعی امت مسلمہ کے اوپر وہ وقت ہے. سر یہ جو آفات آ رہی ہیں یہ مکافات کا حصہ؟ یہ اسی طرح کا حصہ ہے جی. یہ قدرت کی طرف سے ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ ہوگی. اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک تو ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بڑا تفصیل سے ہے. کتاب الفتن یعنی وہ تمام احادیث جو اینڈ ٹائم سے متعلق ہیں، وہ ایک حدیثوں کی ایک مشترکہ کتاب ہے جس میں بخاری مسلم سے اور تمام مستند احادیث جو اینڈ ٹائم سے ہیں اس کو کتاب الفتن کے نام سے جانا جاتا ہے. کتاب الفتن بھری پڑی ہے اس ساری چیزوں سے. دوسرا آپ نے کوشچن کیا تھا پاکستان کے حوالے سے، تو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ پاکستان کا نظام بھی بدلنے جا رہا ہے. رات جتنی مرضی لمبی ہو آخر صبح ہوتی ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. بالکل. چاہے وہ ظلم کا نظام غزہ میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، نظام وہ والا نہیں چلے گا جو مرضی ہو جائے. سر لاسٹ ہم نے جو سورج گرہن کے اوپر کی تھی ویڈیو، سورج گرہن آپ نے کہا تھا کہ یہ خطرناک ہے، یہ اسی کے اثرات یہ اس کے اثرات ہیں جی. اس کے علاوہ اس وقت سٹار پوزیشننگ دیکھیں، سٹارز بھی تو اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ نے ان کو آربٹس دیے ہیں نا. تو وہ جس طرح اپنے آربٹس کے اوپر جاتے ہیں تو ان کی انرجیز جو ہے وہ پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹس کریٹ کرتی ہیں. تو اس وقت ایک سینیریو بنا ہوا ہے کہ بہت سارے سٹارز ایک لائن میں ہیں، 5 میجر سٹارز اس وقت ایک طرح کی انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس کا امپیکٹ تو آئے گا اور پوری دنیا کے اوپر آئے گا. پھر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی گنتی ہے 9 سے آگے نہیں گئی. کون سی ایسی کائنات کی طاقت ہے کہ جو دنیا کی ہر سویلائزیشن میں گنتی جو ہے وہ 9 سے آگے نہیں گئی؟ کس نے طے کیا تھا؟ کائنات کا واحد کارساز اللہ ہے. بے شک. اس نے طے کر لیا کہ یہ جو ہے یہ گنتی 9 سے آگے نہیں جائے گی. جیسے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہی ہوں گے. تو اس نے طے کیا تھا نا جس نے کائنات بنائی ہے. تو وہ قرآن پاک آنے سے 12,000 سال پہلے سے کیلنڈر جو ہیں وہی ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے لکھا. بے شک. کیونکہ اللہ کارساز ہے یوم ازل سے. اللہ نے کن کہہ کے کائنات تخلیق کی ہے اور اللہ ہی کن کہہ کے اس کو ختم کرے گا. تو یہ نظام اس کے ہاتھ میں ہے. اب وہ نظام جو چل رہا ہے اس نے اپنی جگہ پہ جانا. کل من علیہا فان قرآن پاک میں ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل نعمت لا محالہ زائل، ہر نعمت لا محالہ ختم ہوگی. تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آج جن لوگوں کی جو ہے وہ موجیں لگی ہوئی ہیں، کل انہوں نے قدرت کے مکافات عمل کے شکنجے میں آنا ہے. 2025 کا عدد 9 ہے. 9 تکمیل کا بھی عدد ہے، 9 نئے نظام کی شروعات کا بھی عدد ہے. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. یہ سیکنڈ ہاف آف 2025 یہ جو میں جولائی کی بات کر رہا ہوں، یو ول سی اٹ سر. خوشبو اپنا تعارف خود کراتی ہے. خوشبو بیچنے والا نہیں کہتا کہ یہ ہے. میری اوقات حیثیت بتانا نہ بتانا میٹر ہی نہیں کرتا. اللہ کا نظام ہے وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. بے شک. ہمارا کام صرف اور صرف اس کے بارے میں رائے دینا ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. رہ گئی بات پاکستان کے نظام کی، تو میرا خیال آج بھی وہی ہے. لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ میں کہانیاں سناتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں. آئی کے از کمنگ. نو ون کین اسٹاپ آئی کے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اتنی جلدی کوئی چینج آ جائے. وہ کھڑا ہے جی، وہ نہیں گرتا. وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئے گا. اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں نظام کو آنے والی نئی طاقت کے سامنے سر جھکانا پڑ جائے گا، جو مرضی ہو جائے. سر فی الحال تو خان صاحب نہایت شدید قسم کی مشکل میں ہی لگ رہے ہیں. ان کی بہنوں کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. وہ تو جس دن سے جیل میں ہیں اسی دن سے مشکلات میں. اس سے پہلے بھی مشکلات میں. وہ تو جس دن اس کی حکومت ختم ہوئی تھی اس دن سے لے کے آج تک مشکلات میں. لیکن اللہ اس کی ٹریننگ کر رہا ہے. سر میں نے بارہا آپ کو ایک بات کہی کہ یہ اس کا ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، اس کا سپارک ہے. جس دن آئی کے نے باہر آنا نا، آپ کو نہ 2018 والا آئی کے نظر آئے گا، نہ 2022 والا آئی کے نظر آئے گا. وہ آئی کے ایک نئی طاقت، نئی انرجی، نئے سپارک کے ساتھ آئے گا. بالکل ویسے ہی کہ جیسے لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے، وہ جیلوں میں چلا گیا. کہتے تنہائی میں اللہ کے بہت قریب ہے. اس وقت اس کا ویژن پکڑا نہیں جا سکتا. اور حدیث ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ صاحب ایمان آدمی ہے. اللہ کی قربت میں اس کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ اسپرچول پاورز اس کے ساتھ ہیں. اسپرچول پاورز یہ جن بھوت وغیرہ تھوڑی ہوتے ہیں. اسپرچول پاورز ول آف گاڈ ہوتی ہے. امر الہی اس کے ساتھ ہے. اس کو نہیں کوئی گرا سکتا. اس کے مقابلے پہ آنے والی طاقتیں گر جائیں گی. مجھے یہی لگتا ہے. اللہ کی مرضی کب گریں گی وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میں بتا سکتا ہوں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیا سورج نکلے گا. بڑا خوبصورت دن چڑھے گا. یہ پاکستان میرے اور آپ کی آنے والی نسل کے لیے بہت اچھا ملک ہے. کچھ نہیں ہوتا اس کو.
سر غداروں کی تو کوشش ہے باہر نہ آئے، غدار سر جو خود آستین کے ساتھ ہیں۔ سر بہت سارے ہیں اس کی، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کی اپنی پارٹی میں اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ کلینزنگ ہو رہی ہے، سارے شکلیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں نا، بالکل بہت ساروں کی واضح ہو گئی ہیں اور بہت ساروں کی اور ہو جائیں گی۔ دا ٹائم ول ٹیل، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ کراس دا بورڈ چلتا ہے۔ یعنی اگر خان کے مخالف جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ ننگے ہو کے سامنے آ سکتے ہیں، تو اس کی پارٹی میں جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی سارے ننگے ہو کے سامنے آئیں گے۔ وہ مطلب زیادہ ہے، وہ کوئی انہوں نے کوئی پٹا لکھا ہوا ہوگا کہ وہ نہیں آئیں گے، سب کا سب کراس دا بورڈ ہوگا۔ اللہ کا نظام نظام عدل ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے وہ کلیئر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ 2 وے اسپیکٹرم ہوتا ہے، یہ 1 وے تھوڑی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو امتحان لے رہا ہوتا ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل تو یہ ٹیسٹرز ٹیسٹڈ، کبھی کبھی ٹیسٹر بھی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، چیزیں ہیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ میں تو بڑا پر امید ہوں جی، علامہ صاحب نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ یہاں پر آنے والا وقت دیکھیے گا، معدنیات کا بھی رولہ چل رہا ہے بڑا، معدنیات یہ ایسا ہی ہے جی۔ پاکستان کا سب کچھ تو بکتا رہا والی ہے، سائڈ سے معدنیات نکلی ہیں تو پاکستان کا سب کچھ بکتا رہا ہے جی۔ پاکستان میں کون سی چیز ایسی ہے جو نہیں بکتی رہی؟ بالکل تو پاکستان اب شاید نہ بکے، شاید نہ بکے، دعا بھی یہی ہے، لگتا بھی یہی ہے، آگے اللہ کی مرضی۔ بہت شکریہ سر، ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔